اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بدر سے جنگ کا مرحلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالی اب مسلمانوں کو ایک اہم ہدایت عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو احکامات آتے رہے تم نے ان کی پابندی کی، لیکن اب ایک بڑا نازک مرحلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ تمہاری جانوں کا خطرہ ہے۔ تمہیں اللہ کی راہ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا۔ اگر اس موقع پر اب کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی اور اس موقع پر اس نے پسپائی اختیار کر لی، تو اب تک جتنی بھی اطاعت کی تھی، اب تک جتنی بھی نیکیاں کی تھیں، وہ ساری کی ساری بھی ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکل مرحلہ ہے، جان ہر ایک کو عزیز ہے، لیکن تم نے ثابت کرنا ہے کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا عنہ، اور اللہ کے رسول کے حکم سے اعراض مت کرو۔ ظاہری بات ہے، اللہ کا حکم بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہی صحابت تک پہنچ رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے حکم سے اعراض نہ کرو۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، سننے کا نتیجہ نظر نہیں آتا، گویا سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے، ایک بے مقصد قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حیوانات کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہوتا، ان کو تو انسان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جس کی زندگی بے مقصد ہے، اس کی زندگی انسانی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی حیوانی زندگی ہے۔ بے شک ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل میں ہوتا ان میں کوئی خیر، تو اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی اپنے احکامات سنا بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ پھر بھی اعراض کریں گے، تو وہ پھر بھی پھر جائیں گے اور اعراض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام یہ بہرے کانوں سے ٹکرا رہا ہو، انسان اللہ کا کلام سنے اور پھر بھی عمل کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرے کانوں سے گویا آوازیں ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کلام عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں پکاریں۔ اللہ کے رسول کی پکار صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھو اور یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، تبلیغ کے ذریعے سے ایک خیر کی قوت، ایک خیر کی جماعت، ایک حزب اللہ وجود میں لاؤ، اس حزب اللہ کو باطل کے ساتھ ٹکراؤ اور باطل کو شکست دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہو۔ یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہی صحابہ اکرام کا طرز عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول کی پکار تو یہی ہے۔ رفتہ رفتہ ہم عادی ہو گئے بڑے محدود تصور دین پر، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کچھ معاملات کے اندر بس شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارا جو اچھا مذہبی طبقہ اس کے شاعر بس یہیں تک ہے۔ دین کی تبلیغ، دین کے غلبے کے لیے کسی قوت کو منظم کرنا، کوئی جماعت بنانا اور اس کے بعد باطل سے کوئی ٹکرانے کے حوالے سے تیاری کرنا، اس کے حوالے سے ذہنی طور پر بھی تیار ہونا، وہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام ان کا طرز عمل کیا تھا؟ پڑھتے ہیں قصے کہانی کے طور پر، عملی اعتبار سے خود اس کو اختیار کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ اللہ کے رسول تمہیں بلائیں، لما یحییکم، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی دے۔ کون سی زندگی دے؟ روحانی زندگی دے، پاکیزہ زندگی دے، ایک مطمئن ضمیر والی زندگی دے۔ ایک زندگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو مجرم ہوتے ہیں، وہ زندگی ان کی ہوتی ہے ایسی کہ جس میں ان کا ضمیر انہیں بار بار پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس اپنے زندگی میں ایسے جرائم کیے ہیں، ایسے اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے کہ تمہارا انجام ہرگز کوئی خیر کا نہیں ہوگا۔ آدمی کا وہ جینا ایک انتہائی اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب کبھی موت کا تصور کرتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، میں بہت خوش ہوں زندگی سے، اس لیے کہ میں نے گزاری ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت سارے کام کر سکتا تھا لیکن میں نے وہ کام کیے ہیں کہ جو مجھے کرنے چاہیے تھے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے جو پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر کے لیے ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جب کبھی اسے موت کا تصور آئے گا تو وہ مطمئن ہوگا کہ ہاں اگر ابھی بھی مجھے موت آ جائے تو میں خوشی خوشی اپنی جان اللہ کے حوالے کروں گا، اس لیے کہ میں نے وہ کام اپنی زندگی میں کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ بار بار اللہ کی پکار ہمارے سامنے آئے اور ہم اس پکار کو ریجیکٹ کر دیں، اس پہ لبیک نہ کہیں، آگے بڑھ کر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں، تو پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام میں ہم نے یہ پڑھا تھا، 7ویں پارے کی آخری آیت، ہم ان کے دل اور ان کی نگاہیں الٹ دیتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ جب ان کے پاس پہلی مرتبہ ہمارا حکم آیا تو انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے گریز کرنا یا ان کو عملی طور پر پس پش ڈال دینا رفتہ رفتہ انسان کو محرومی کی طرف لے جاتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر انسان چاہے بھی تو وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو بالخصوص صرف انہی کو نہیں پہنچے گا تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ مضمون سورۃ الاعراف میں آ چکا ہے کہ اصحاب سبت کے واقعے میں
عذاب سے صرف وہی بچائے گئے جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے نہیں روکتے تھے لیکن غلط کام بھی نہیں کر رہے تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ صرف ظلم کرنے والے عذاب کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ وہ بھی آتے ہیں کہ جو باوجود اختیار کے ظلم سے نہ روکیں، برائی سے نہ روکیں۔ تو فرمایا بچو اس فتنے سے، جو خاص طور پر انہی پر نہیں آئے گا وہ فتنہ کہ جنہوں نے بالفعل ظلم کیا ہے، بلکہ وہ فتنہ ان کو بھی لپیٹ میں لے گا جو کہ خود غرض بنے رہے اور ان برائی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو انہوں نے ظلم سے نہیں روکا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اس کے بعد مہاجر صحابہ پر جو اللہ کا احسان ہوا اس کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب کہ تم تعداد میں بہت کم تھے اور زمین میں تم مغلوب تھے، مکے میں تمہاری تعداد کم تھی اور تم دبے ہوئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہارا صفایا نہ کر دیں۔ تمہاری تعداد مکے میں بہت کم تھی اور کفار تم پر پوری طرح سے حاوی تھے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یہ آیت مہاجر صحابہ کے لیے ہے، لیکن اس آیت کا اطلاق مسلمانان بر صغیر پر بھی ہوتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں ہماری تعداد کم تھی اور تجربہ ہو چکا تھا ہندوؤں کے تعصب کا۔ قائد اعظم جیسا شخص جو ایک زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کا بہت بڑا سفیر تھا، اس کو بھی تجربہ ہو چکا تھا کہ ہندو قطعاً مسلمانوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور لہٰذا اس کے بعد علیحدہ ہو گئے کانگریس سے، لندن میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ پھر بعد میں علامہ اقبال کی کوششوں سے واپس آئے اور بقول ڈاکٹر صفدر محمود انہوں نے پچھلے سال ستمبر میں ایک کالم میں ایک راز سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا۔ شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خواب میں حکم دیا تھا کہ واپس ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی وہاں پر جا کر قیادت کرو۔ تو ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خلاف شدید تعصبات تھے۔ خطرہ تھا کہ اگر ہندوستان متحدہ طور پر آزاد ہوتا تو ہندو انگریز کی سرپرستی کی وجہ سے اب کاروبار پر بھی چھایا ہوا ہے، تعلیم میں بھی آگے ہے، سرکاری اداروں میں بھی غالب ہے، تو وہ مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے گا۔ تو فرمایا کہ تم تعداد میں کم تھے اور تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہارا صفایا کر دیں گے۔ فرمایا فآباکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ نے پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا، وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد کی، ورنہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کچھ عرصے بعد خود دوبارہ ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن کی درخواست کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کی، اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنا دیا۔ فرمایا ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں بڑا پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اس چھوٹے سے پاکستان کے خطے میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، بدقسمتی سے ہماری قیادت اسی کی نیتیں خراب ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال اس خطے کو کر رکھا ہے۔ بہت اچھے پھل بھی ہیں یہاں کے، سبزیاں بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، اور زمین کے اندر بڑے گیس اور تیل وغیرہ کے اور کوئلے کے ذخائر بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی اور قومی مفادات کو پس پش ڈالا، جس کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہے۔ فرمایا ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، لہذا آج ہماری بری حالت ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ناکام ریاست ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ انسان کے پاس یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، ہمیں اس جان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے دین کا سپاہی بنانا چاہیے، اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔
وطن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے، ہمیں اس وطن کو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا ایک مرکز بنانا چاہیے۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہم حامل دین ہیں، ہمیں اس دین کے سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے مسلمان پیدا کیا، قرآن مجید پر ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت کا بڑا وسیع تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ امانتوں میں خیانت ہوتی کیوں ہے؟ مال اور اولاد کے فتنے کی وجہ سے۔ آدمی مال کی محبت میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، دین کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے مال کی محبت میں۔ اور یا یہ ہے کہ اولاد کی سہولیات کے لیے، اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے، اولاد کے کیریئرز بنانے کے لیے، اولاد کے لیے اچھے سے اچھے مکان بنانے کے لیے، فرمایا یہ مال اور اولاد کو اپنا ایسٹ نہ سمجھو، اپنا سرمایہ نہ سمجھو، یہ آزمائش کے ذریعے ہیں، ان پہ بھروسہ نہ کرنا۔ مال ایک بیماری میں پورا ڈرین ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اچھا خاصا مال تھا اور ایسا موذی مرض آیا کینسر کا کہ بس اسی کے علاج میں سارا مال ڈرین ہو گیا۔ اور یہ اولاد باغی بھی ہو سکتی ہے، یہ اولاد نافرمان بھی نکل سکتی ہے، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ بھروسہ مت کرنا مال اور اولاد پر، ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کے لیے تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا، لگا دیا، اور اس کے بعد اچانک تم ان سے بھی محروم ہو گئے۔ کرنا کیا چاہیے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ اللہ کو ہمیشہ راضی رکھو، مال کماؤ لیکن اسی طریقے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اولاد کی ضروریات پوری کرو انہی حدود میں جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہیں۔ اللہ کو راضی کرو اس لیے کہ اللہ کے در سے مایوسی نہیں ہے۔ باقی انسان ہر جگہ سے مایوس ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے در سے مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کو کسی صورت میں ناراض نہ کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کا فیصلہ تمہارے حق میں کر دے گا۔ حق اور باطل کی کشمکش میں کامیابی تمہیں کب حاصل ہوگی؟ جب کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو خود تو عمل کر نہ رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ سڑکوں پر آ کر مظاہرے کریں شریعت کے نفاذ کے لیے اور چاہیں کہ ہماری تحریک کے ذریعے کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے دین نافذ کرنا ہوگا اپنی ذات پر، اور متقیوں کی ایک جماعت جب وہ آ کے قربانیاں دے گی اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں میں رنگ لائے گا۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ فرقان کو، حق اور باطل میں جو فرق ہے اس حق و باطل کے درمیان فرق والے فیصلے کو اللہ تمہارے حق میں کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری خطائیں دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب ذرا یہ مکی دور کے آخر میں جو حالات تھے مکے میں ان پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ قریش وہ کس قسم کی سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ نے بدر میں ان کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر لیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو شہید کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا یہ کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ مکی دور کے آخر میں یہ مشاورت ہو رہی تھی قریش کے سرداروں کے درمیان کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہر طرح کا تشدد کیا لیکن ہم ان کو ان کے مشن سے ہٹا نہیں سکے۔ ہم نے انہیں لالچ دی، ہم نے کہا کہ بادشاہت قبول کر لیں، جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی کرا دیتے ہیں، جو دولت چاہیے لے لیں،
لیکن یہ کسی لالچ سے بھی اپنی دعوت سے نہیں ہٹے۔ ہم نے انہیں سودے بازی کی پیشکش کی کہ کچھ عرصے آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم اتنے عرصے آپ کے ساتھ آپ کی معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے ہم سے کوئی ڈیل بھی نہیں کی، لہٰذا اب ان کے بارے میں آخری فیصلہ کرنا ہے۔ مشاورت ہو رہی تھی، اس مشاورت میں انہوں نے مختلف آپشنز پہ غور کیا کہ یا تو ہم ان کو قید کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں شہید کر دیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں مکے سے نکال دیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم انہیں شہید کر دیں۔ اب اگر کسی ایک شخص نے شہید کیا تو خاندان بنی ہاشم اور اس شخص کے خاندان کے درمیان ایک معرکہ شروع ہو جائے گا، اور قریش کے درمیان آپس میں خاندانوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو طے کیا کہ بنی ہاشم کے علاوہ باقی سارے خاندان مل کے ماریں۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی حفاظت کی، اور آپ کو اللہ نے ان کے سازشوں سے بچا کر مکے سے ہجرت کرا کے مدینہ پہنچا دیا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے بہت سن رکھا ہے، بار بار ان آیتوں کو سنا ہے۔ یہ ان کا انداز ہوتا تھا انتہائی گستاخی والا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور یہ ہے کیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ کہاں تو کبھی نہیں، مقابلے میں کبھی کوئی کلام پیش تو کر نہیں سکے، لیکن بس کہہ دیتے تھے تکبر سے۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی قصے کہانیاں، معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اب ان میں سے ایک بدبخت نضر بن حارث کا ایک عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ سرداروں کے لیے مسئلہ یہ تھا مکے میں کہ وہ پریشان تھے کہ کہیں ہمارے عوام محمد کی طرف مائل نہ ہو جائیں اور ہماری سرداری کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ مختلف قسم کے ڈرامے کرتے رہتے تھے اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کبھی اللہ کے رسول کی محفل میں آ جاتے اور بہت توجہ سے آپ کی بات سنتے، باہر نکل کر کہتے ہم نے بہت سنا ہے یار، کچھ ہے ہی نہیں، بس پچھلوں کے قصے کہانیاں۔ نضر بن حارث نے ایک اور ڈرامہ کیا۔ اس نے کیا کیا کہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر جھولی پھیلائی، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر محمد پر جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ واقعی حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا ہم پہ دردناک عذاب لے آ۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس بات نے عوام کو متاثر کیا کہ کتنا مخلص آدمی ہے، اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حرکتوں پر تبصرہ فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن مجید واقعی تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ اے محمد آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکالے گا اور اس کے بعد ان پر عذاب نازل کرے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ سارے مکے والے نضر بن حارث ابو جہل کی طرح نہیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں تو بخشش مانگتے ہیں، دعا استغفار کرتے ہیں۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اب ان کے مجرموں کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ نیک لوگ تھے ان میں جو بعد میں ایمان بھی لائے، فرمایا کہ وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اس لیے اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا۔ نیک لوگوں کے بعد اب مجرموں کی طرف اشارہ ہے۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وما کانوا اولیاء، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے تو اثر خدمت کرنے والے متولی وہ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ متقیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کے متولی بنے، اس کی خدمت کریں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔
وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، جو بدر میں تمہیں کافر و عذاب مل رہا ہے، کیوں؟ تمہارے انہی جرائم کی وجہ سے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فسینفقونہا، بس وہ یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، ابھی کچھ اور خرچ کریں گے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا۔ ثم یغلبون، اور اس کے بعد پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جدا کر دے خبیث کو طیب سے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور جو بھی خبیث ہے، جو بھی خبیث لوگ ہیں ان کے، اللہ ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر رکھ دے، یعنی گندگی کا ڈھیر اللہ تعالیٰ لگا دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور اس پورے کے پورے خباثت کے ڈھیر کو اللہ جمع کر دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو تیلی دکھا دے، اس کو آگ لگا دے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے جہنم میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے بدبخت لوگ ہی خسارے میں جانے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا